बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। काशिफ अब्बासी साहब, ARY के एंकर, बजोरे जबर ऑफ एयर की गए एंकर वो, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से होने वाली गुफ्तगू, ये इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बराए नाम सोशल मीडिया पर जेरे बहस है। मीडिया पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फौजी जर्नैलों के हवाले से जो गुफ्तगू है, उसमें जो कमाल दिखाया गया है इस APC के हवाले से, जिसका आज पहला दिन था, इस पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा। दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। पहले बात करते हैं कि इस APC के मामले में हुआ क्या। देखिए, ट्यूलिप नाम का एक होटल है, वहां इन लोगों ने तैयारी की और फिर होटल की इंतजामिया को डराया गया कि बिल्कुल ही बंद कर देंगे अगर इन लोगों की APC हुई तो। इससे पहले आपको याद है, इन लोगों ने एक APC की थी और वो लेजेंड नाम के होटल में हुई थी। इन लोगों ने इस्लामाबाद का एक 5 स्टार होटल बुक किया, वहां नहीं हो सकती थी, इंतजामिया ने मना कर दिया। फिर एक माकी बुक की, एक बड़ी जगह थी, वो बुक की और वहां भी मना कर दिया गया कि यहां भी APC नहीं हो सकती। फिर ये लेजेंड होटल में गए, वहां रातों को इन्होंने पहरा दिया। फिर पहला दिन, दूसरे दिन कब्जा हो गया और इन्होंने होटल की लॉबी में लड़ झगड़ के अपना दूसरा दिन उल्टा सीधा मुकम्मल किया, लेकिन करके दिखाई 2 दिन की APC। अब ये ट्यूलिप होटल में जगह लेकर बैठे हुए थे। फिर वही हुआ इनके साथ कि आपकी APC यहां नहीं हो सकती। इंतजामिया आ गई, इंतजामिया को भेज दिया गया। इन लोगों ने APC की मुस्तफा नवाज खोखर के घर पे। मैदान सज गया, पिंडाल सज गया, जबरदस्त हमें इंतजामात नजर आए और APC में गुफ्तगू शुरू हो गई। लेकिन मैं देख रहा था जंग अखबार की वेबसाइट पर एक लश्करी रईसानी और एक बैरिस्टर गौहर, इन लोगों की गुफ्तगू रिपोर्ट हुई। और इनके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जो फील्ड मार्शल साहब का नाम लेकर बात करते हैं, जर्नैलों का नाम लेकर बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर बात करते हैं, फौजी ताकतों का नाम लेकर बात करते हैं, जबर की बात करते हैं, फस्तायत की बात करते हैं, जुल्म की बात करते हैं, आवाज दबाने की बात करते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू कहीं रिपोर्ट नहीं हुई मीडिया पर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और ना वेबसाइट्स पर, उन्हीं चैनल्स की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर। महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, जो कि होती ही बड़ी होम्योपैथिक गुफ्तगू है, वो होम्योपैथिक गुफ्तगू हुई, उसे रिपोर्ट किया गया। और लश्करी रईसानी की गुफ्तगू को रिपोर्ट किया गया। बल्कि डॉन अखबार, जिनकी वेबसाइट बड़ी मजबूत वेबसाइट है, जो आवाज उठाती है, बोलती है, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए बात करती है, वहां पर भी मुझे ये खबरें नजर नहीं आई। हैरान कुन था मेरे लिए। अब वो खबरें जो दबा दी गई उनकी बात करते हैं, जो खबरें चलाई गई उनकी क्या बात करनी। और काशिफ अब्बासी साहब, उनकी इस वीडियो में बात करनी है। आखिर तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। मैं पहले आपके सामने रख दूं कि जिन लोगों की गुफ्तगू हमें सुनाई गई है, उन लोगों की गुफ्तगू में क्या था, इसकी बात मुझे नहीं करनी। जिन लोगों की गुफ्तगू दबाई गई है वो है असल गुफ्तगू, उस गुफ्तगू पे बात करते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया है, ये हमें गोलियां मारे, हमारे सर काट दिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने आईनी हुकूक लेने के लिए मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। ये सबसे बड़े झूठे लोग हैं। कहते हैं इलेक्शन बड़ा फेयर हुआ है, कितना बड़ा झूठ है। इन्होंने अवाम के हक पर डाका डाला है। अदालत कहां है, पार्लियामान कहां है, हर चीज गैर मुताल्लिका हो चुकी, रियासत के सारे सुतून गिर चुके। हमने इस वतन को इन हालात से निकालना है, इस राह में मर जाना शहादत है। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू थी। असद कैसर साहब, वो कहने लगे हमारे इजलास को रोकना गैर आईनी, गैर कानूनी, हम अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे, तहरीक को आगे लेकर जाएंगे, हमारा बुनियादी मकसद इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती है। इसी तरह से यहां पर महमूद खान अचकजई साहब ने गुफ्तगू की, और महमूद खान अचकजई साहब की जो गुफ्तगू थी वो इस फोरम की सबसे तगड़ी गुफ्तगू थी। महमूद खान अचकजई साहब ने इस मौके पर जर्नैलों को मुखातिब किया और उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मौलाना खानजेब की शहादत पे बात की और कहा बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले मौलाना खानजेब को सिर्फ इस गुनाह की पादाश में शहीद किया गया कि उसने शतबना पख्तूनख्वा यानी अमीर पश्तूनख्वा के नाम से ये किताब लिखी, जिसमें पश्तूनख्वा के वसाइल का जिक्र है।
اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا پاکستان دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، یہاں اربوں نہیں کھربوں سے بھی زیادہ ڈالرز کی معدنیات ہیں، لیکن آج بھی غریب سندھی بلوچ پنجابی پشتون کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے 4000 سے زائد لوگ معمولی باتوں پر جیلوں میں پڑے ہیں، کیا ہمارا آئین ہمیں احتجاج کرنے کا حق نہیں دیتا؟ آپ کہتے ہیں 9 مئی کو دہشت گردی ہوئی، اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو 9 سال جیلوں میں رکھ رہے ہیں، لیکن 8 فروری کو اس ملک کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا اور جرنیلوں نے یہ حکومت بنا دی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں، یہ جو آج سزائیں ہوئی ہیں، ان سزاؤں کے حوالے سے بات کرنے کے بعد چلتے ہیں کاشف عباسی صاحب کی گفتگو کی جانب۔ دیکھیے، آج جو سزائیں ہوئیں ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم احتجاج کے لیے نکلے تھے، احتجاج کو پرتشدد رنگ دیا، فالس فلیگ کیا گیا، ہماری صفوں میں لوگ ڈالے گئے، احتجاج کی تحقیقات کرنے لوگ ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے، یہ تحقیقات کون کرے گا؟ یہ عدالت کرے گی، کیونکہ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ نے کیا، پاکستان تحریک انصاف والے ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، تو فیصلہ تھرڈ پارٹی کرے گی۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ فیصلہ تھرڈ پارٹی کرے گی۔ اس وقت جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سزائیں دی گئی ہیں، یعنی فیصل آباد کے مقدمے میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو سزا، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سزا، آپ جس طرح کی سزائیں اس وقت سنا رہے ہیں وہ سزائیں لوگ نہیں مان رہے، اس سے زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اسے کچھ وقت کے لیے رکھا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن جس طرح فوجی عمارتوں کا تقدس ہے اسی طرح سپریم کورٹ کا تقدس ہے۔ سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا تھا، پھر ہمارے پی ٹی وی کا تقدس ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا تقدس ہے، پارلیمان کا تقدس ہے۔ تو ہمارے ہاں ایوب نے، یحییٰ نے، مشرف نے، ضیاء نے جس طرح سے عوام کی عمارتوں کا، ریاست کی عمارتوں کا تقدس پامال کیا، کیا اس پر کبھی سزا ہوئی ہے؟ کیا جس طرح سے کوڑے لگائے گئے، پھانسیاں دی گئیں، قتل کیے گئے، جس طرح سے اقتدار پہ قبضہ کیا گیا جس کے آئین میں سزا موجود ہے، کیا ان پہ کبھی سزا ہوئی ہے؟ کیا ان جرنیلوں کو کبھی سزا ملی ہے؟ ان جرنیلوں کو کبھی سزا نہیں ملی۔ تو جب اس ملک میں کسی جرنیل کو سزا نہیں مل سکتی تو پھر اس ملک میں ایک سیاستدان کی، ایک عام آدمی کی، ایک سیاسی ورکر کی، ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے کی گردن پتلی ہے، وہ گردن پکڑ کے اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک حقیقت ہے جو ایک بار پھر اس ملک کے عام آدمی پر واضح ہوئی ہے۔ پہلے جب یہ واضح ہوئی ہے تو تب اس ملک میں میڈیا، سوشل میڈیا اس طرح سے موجود نہیں تھا، لیکن اب اس ملک میں صورتحال بدل چکی ہے، اسی لیے عوام اس طرح سے جس طرح سے پہلے تسلیم کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اس طرح سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت۔ آخر میں کاشف عباسی صاحب کا معاملہ، کاشف عباسی صاحب کے پاس آج بہت بڑا موقع تھا، انہیں ان کے پروگرام سے آف ایئر کیا گیا، اس روز آف ایئر کیا گیا جب انہوں نے پتن کی وہ رپورٹ جس میں الیکشن میں دھاندلی کا بھانڈا پھوڑا گیا تھا چلائی، سرور باری کا انٹرویو کیا اور کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا۔ آف ایئر کروایا گیا، کرنے والے تھے اے آر وائی والے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، اے آر وائی کے 2 بڑوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بہت بڑا ادارہ ہے، کیا پورا ادارہ بند کر دیں؟ کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں لیکن آف ایئر ہیں، کیا کاشف عباسی صاحب اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھا سکتے؟ جس طرح حامد میر صاحب کو 1 سے زائد بار اسکرین سے ہٹایا گیا تو انہوں نے پریس کلب میں جا کر بات کی، عوامی فورم پہ جا کے بات کی، سڑکوں پر بات کی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر بات کی اور اپنی تحریروں کے ذریعے مختلف بین الاقوامی اداروں میں لکھتے ہوئے بات کی تھی حامد میر صاحب نے۔ کیا کاشف عباسی صاحب بات نہیں کر سکتے؟ یہ اے آر وائی کے 2 بڑوں نے خود مجھ سے کہا۔ اب میرے سامنے چیز یہ تھی کہ کاشف عباسی صاحب کے پاس بہت بڑا موقع ہے اور کاشف عباسی صاحب آج تقریر کرنے آئے ہیں، تو بہت کچھ ہوگا جو کاشف عباسی صاحب بہت بھرپور انداز میں لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور کاشف عباسی صاحب لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں گے، اپنے حالات بھی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لیکن کاشف عباسی صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں کچھ چیزیں تو موجود تھیں، مگر انہوں نے بڑی ہومیوپیتھک سی گفتگو کی اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عمران خان کے دنوں میں بھی لوگ آف ایئر کیے گئے، عمران خان کے دنوں میں بھی یہ ہو رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں مل کر جب ایک پیج ہوتا ہے، سیم پیج ہوتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے۔ اور کاشف عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا کیا اس سے پہلے ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، صرف میں نہیں ہوں جو آف ایئر ہوں۔ کاشف عباسی صاحب نے ایک تو گدھے گھوڑے برابر کر دیے۔ عمران خان کے دنوں میں جن لوگوں کو آف ایئر کروایا گیا تھا ان کی تعداد دیکھیے اور آج جن لوگوں کو آف ایئر کروایا گیا ہے ان کی تعداد دیکھیے۔
یہ بات ماننے کی ہے کہ عمران خان کے دنوں میں بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سیم پیج پر تھے، کچھ لوگ آف ایئر کروائے گئے، مگر آج تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج جو لوگ آف ایئر کروائے گئے ہیں وہ اس لیے آف ایئر نہیں کروائے گئے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے گٹھ جوڑ پہ بات کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ آف ایئر کروائے گئے ہیں وہ اس لیے آف ایئر کروائے گئے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن چوری ہوا اور کاشف عباسی اسی جرم کی پاداش میں آف ایئر کروائے گئے ہیں۔ مگر کاشف عباسی صاحب کے پاس بہت بڑا موقع تھا، میری رائے میں انہوں نے یہ بہت بڑا موقع آج ضائع کیا ہے۔ کیوں ضائع کیا ہے اس سوال کا جواب کاشف بھائی دے سکتے ہیں، لیکن کاشف عباسی صاحب سے سوشل میڈیا پر اب سوال کیا جا رہا ہے کہ اسی موقع پر اسی جگہ پر حامد میر صاحب آج تقریر کر رہے تھے۔ حامد میر صاحب کی گفتگو، ان کا کانٹینٹ اور ان کی چیزیں، اور کاشف عباسی صاحب کی گفتگو، ان کا کانٹینٹ ان کی چیزیں، اس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ حامد میر صاحب آف ایئر ہونے کے بعد کیا کر رہے تھے اور کاشف عباسی صاحب آف ایئر ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں، ان چیزوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ اور لوگ کہہ رہے کہ حامد میر صاحب نے جذبات کی ترجمانی کی، عمران خان پہ تنقید اور عمران خان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلق پر تنقید حامد میر صاحب نے بھی کی، کاشف عباسی صاحب نے بھی کی، لیکن کاشف عباسی صاحب آج اس لیے ہدف تنقید ہیں کہ کاشف عباسی صاحب کو جو بات کرنی چاہیے تھی نشانہ بننے کے باوجود وہ بات انہوں نے نہیں کی۔ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کو موقع ملا تھا، آپ کے گھر آئے تھے یہ لوگ جن کے ساتھ آج بیٹھ کر آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ملک میں آواز بند کروانے کا کام، وہ کام میڈیا پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، اخبار میں لکھے جانے والے کالم پر ہو، اور بین الاقوامی اداروں میں کی جانے والی نوکریوں کے نتیجے میں دی گئی خبروں پر ہو۔ ہمارے ہاں آواز بند کروانے کا کام ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، کروایا ہے، اب بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ لیکن کاشف عباسی صاحب نے آج جو تقریر کی اس کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ہومیوپیتھک تقریر قرار دیا ہے۔ یہ آج پہلا دن تھا، کل کیا ہوتا ہے، یہاں سے نکل کر کیا آتا ہے دیکھنا ہوگا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ان کے اتحادیوں کے لیے چیلنج بڑا ہو گیا ہے۔ ہمیں اس حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہو سکتا، اور جتنی مشکل بڑھے اتنے مشکل حالات میں اگر آپ ڈیلیور کریں گے تو آپ کے اس ڈیلیور کرنے کو لوگ زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، لوگ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں، لوگ زیادہ بہتر رسپونڈ کرتے ہیں۔ یہ بات تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔